إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سورۃ الفاتحہ کی شرح، معنی اور مفہوم اور تدبر کے سلسلہ دروس کا یہ تیسرا درس ہے. اس درس میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی حمد جو اگر دل میں راسخ ہو جائیں تو انسان کے بدن پر اور انسان کی روح پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا شیخ علیہ السلام ابن قیم الجوزی کی کتاب مدارج السالکین سے بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور بیان کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حمد جو ہے، اس کا تعلق ہم سب کو معلوم ہے کہ دل سے ہے، شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں. تو دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، شان، جلالت، جمال اور اللہ تعالیٰ کے سارے امور جو کہ اس کائنات میں واقع ہو رہے ہیں اور اس جو کہ حکمت اور عدل پر مبنی ہے، اگر یہ سب کچھ راسخ ہو جائے دل میں، اور دل جو ہے اس کی تجلیات سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان سے منور ہو جائے، تو اس سے بندہ جو ہے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اس قدر عظیم نعمت سے نوازا ہے. تو اگر محبت کے بغیر اگر تعریف کسی کی جائے، کسی کے خوبیاں بیان کی جائیں، تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک صرف اور صرف چاپلوسی اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے اور دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے بات ہوتی ہے. تو وہ شرعی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ صرف محبت سے ہی ہوتی ہے. جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے کام نکالنے میں لوگ کتنی چیزیں جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس طرح اگر حمد جو ہے وہ بغیر محبت کے ہوگی تو وہ اللہ کی حمد نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عظمت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہی وہ روح کی اور بدن کی غذا بھی ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے، وہی جو ہے مومنوں کی روح کی غذا ہے، وہی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہی ان کی لذت اور سرور کا مقام ہے. کیونکہ اس سے ان جو زندگی ہے اس میں بندہ مومن کو لذت اور سکون، راحت محسوس ہوتی ہے. جنت سے پہلے اگر دنیا میں اس چیز کا مزہ، لذت نہیں چکھی، کیونکہ ہم خود سوچیں کہ اگر کوئی بندہ اگر ہمیں جو ہے اگر وہ کوئی مالی فائدہ دے دے یا کوئی جو ہے کوئی مطلب کہ کوئی دولت یا چاندی دے دے تھوڑی سی، یا کوئی گھر بنا کے دے دے 2-3 میل میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف کتنا رجحان اور کتنی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. لیکن اللہ کی کیوں نہیں بستی؟ اللہ کی بستی نہیں، محبت نہیں داخل ہوتی کہ ذری برابر بھی ہمیں شوق نہیں ہوتا، ذری برابر بھی حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے، جو ہے اس کے لیے ہم موومنٹ نہیں کر سکتے، کوئی چیز ہمیں حرکت نہیں دے سکتی. وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے دل میں. جو محبت ہوگی تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ساری دنیا کے امور جو ہے وہ انسان کو لذت اور سکون اور اس کی طرف موٹیویٹ ہوتا ہے یا اس کی طرف اسے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، وہ محبت ہے. اور غیر اللہ کی محبت بڑھ جائے تو اس سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ فطرت میں ہے کہ جب کوئی کسی غیر محرم چیز کی محبت پڑ جائے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے یہ ڈرامے، فلمیں سارا دن اللہ کی محبت نکال کے غیر اللہ کی دن رات ڈالتے ہیں. جو بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے وہ تو اس کے دل میں محبت رہ نہیں سکتی. باقی سارا معاشرہ بھی اسی طرح برباد اور ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری نفس اور خواہش کی محبت ہے. کہ جتنی محبتیں جو اللہ کے لیے نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ثلاث من کن وجد حلاوۃ الایمان، جن میں 3 چیزیں ہوں گی وہ دنیا میں لذت سکون راحت ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. کیا؟ یکون اللہ ورسولہ احب علیہ مما سواہما، اللہ کے رسول ساری کائنات سے اسے زیادہ محبوب ہے. اور بندہ محبت نہیں کرے کسی سے سوائے اللہ کے لیے، تو اللہ کی محبت ذاتی طور پہ ہوگی. اور کسی چیز کی محبت جو کائنات میں ذاتی طور پہ نہیں ہوتی، وہ کس لیے ہوتی؟ اسی حدیث میں جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو ہے محبت اللہ کے لیے ہوگی. اللہ کا جتنا کوئی نیک بندہ ہوگا، صالح ہوگا، اس سے محبت ہم کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معصوم کر دیا گناہ سے، شرک سے، کفر سے، اور عصمت ملی ہے اللہ کے نبی سے. محبت اللہ کے لیے ہمیں اللہ کے نبی سے ہوگی، اس طرح دوسرے صالحین سے ہوگی. نہیں تو اگر دل میں ند، شرک، کفر اور یہ سارا کو ڈلا ہوا ہے تو کس سے؟ غیر اللہ سے محبت ہوگی، فاسق فاجروں سے محبت ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے جس سے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر جو ہے وہ ہمارا بدن جو ہے وہ روح کے بغیر ہے. یہی وہ چیز ہے جس میں انسان جو ہے دنیا میں جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اسے لذت سکون ملتا ہے، اور جو ہے وہ سب سے زیادہ اسے ترجیح دیتا ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کا اثر بدن بھی اس طرح پڑتا ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دجال کے زمانے میں خشک سالی سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، پتے بھی ختم ہو جائے گا درختوں کے. تو انسان کیسے زندہ رہے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے، مومن جو ہے وہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کا تقدس، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بیان کرنے سے اس کے دل پر بھی، اس کے بدن پر بھی اثر ہوگا کہ وہ بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ 8 دن بھوکے رہتے تھے، چولہا نہیں چلتا تھا 3 مہینے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی. تو وہ کس طرح تھے؟ یہ کس طرح تھے کہ انہوں نے کبھی ان چیز کا سوچا نہیں تھا. اسی طرح صحابہ کی زندگی جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا ہم بہت دور کھڑے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں اللہ کی محبت کے ساتھ. اگر ہم غور سے کریں، اپنا معاشرے کے دیکھو، اپنی اولادوں کو دیکھو، تو یہی وبال ہے جس کی وجہ سے ہم جو لوگ ہیں نہ وہ قرآن کو آج تک سمجھ سکے ہیں. 60 سال عمر ہو گئی، جو مردی ہے نہ پڑھ سکے، نہ سمجھ سکے، نہ اللہ کی محبت جان سکے. وہ یہی ہے کہ غیر اللہ کی محبت، چاہے وہ ند بن کے، وہ من الناس من یتخذون من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ ند بنے ہوئے ہیں، انداد بنے ہوئے ہیں، وہ اس سے جو ہے انسان جو ہے وہ کیا محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونا چاہیے. اللہ کی محبت کیا؟ اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو کھڑے ہو جائیں تو ہر ایک کو کروڑوں جنتیں دے دے، ہمیشہ کی زندگی دے دے. تو یہ حدیث القدسی ہے ہم نے جو پڑھی ہے کہ اللہ سب کو دے دے. تو یہ کیا اس کے ساتھ کوئی چیز مل سکتی ہے؟ انسان کو سارے ڈاکٹر مل کے ایک دن کی مہلت کیا ہے، گھنٹے کی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح میں ہمیشہ کے لیے ہوں، ہمیشہ سے ہے، لیکن ہم نے ویسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے عدم سے پیدا بنایا ہمیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے بڑی کیا انسان کی لذت اور سکون مل سکتا ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جنتیں بھی دے دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا دیدار بھی کر دے، جو ساری جنتوں سے، جیسے کہ مسلم کی حدیث ہے کہ اگر اسے کوئی مقام محمود ساری جنتیں بھی مل جائیں تو لیکن اللہ کے دیدار سے جو اسے لذت، سکون اور راحت نصیب ہوگی، وہ کوئی قلم، کوئی دعات، کوئی شے بیان نہیں کر سکتے سارے انسان، کہ وہ ساری ان لذتوں سے زیادہ لذت ہوگی. انسان کی لذتیں ساری کی ساری جو ہے جس کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے، جو اسے چاہنے ہے، تو وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے گی. اس سے انسانوں کے بدن، جسم جو ہے کتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ جہاں پہ ساری مخلوق نہیں سٹینڈ لے سکتے اللہ کے دیدار کی. کہ اللہ کے دیدار اگر اللہ تعالیٰ اپنے پردے نور کے حائل جو ہیں وہ کھول دے، جیسے کہ مسلم کے حدیث میں ہم نے سنا ہوگا، تو ساری کائنات یہ ختم ہو جائے جہاں تک اللہ کی نظر جاتی ہے، اللہ کی نظر ہر جگہ آتی. تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کہاں سے نصیب ہوگا جب ہم اللہ کو جانتے نہیں. تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے دنیا میں، جو ہے اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اگر یہ دنیا میں محبت نہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کہاں سے ہوگا؟ اس کا تو پھر سوچ بھی نہیں سکتا انسان، نہ سوچنا چاہیے اسے. اسی طرح اگر انسان کے ند و نظیر بن جاتے ہیں تو اللہ کی محبت نکال دیتے ہیں، وہ بہاند ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے زندگی جو ہے اس کی ایسی جیسے مردہ بدن ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا اسے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی خودکشی کی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ کس میں ہوتی ہیں؟ سارے امیر ملکوں میں ہوتی ہیں.
جو سب سے زیادہ پیاسا جن کے پاس. کیوں کرتے ہیں خودکشی؟ کیونکہ روح کی غذا، دل کی غذا نہیں ہے ان کے پاس، ایمان نہیں ہے. جس طرح ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اگر ہم نے کسی کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا پہچاننا ہے، تو اپنی اولادوں کو پہچاننا ہے، اپنے کسی کو بھی پہچاننا ہے، تو وہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس قدر ہے. کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایک چیز کا معلوم ہے جو ہمیں راسخ ہے، ہمیں ہمارے دلوں میں ہمارے جو عام نظر آتی ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے، اور خاص کر کے سونا چاندی سے، وہ دن رات آدمی اس کو حاصل کرنے میں اسے جو لذت بھی محسوس ہوتی ہے، سکون بھی، حالانکہ وہ باطل ہے. ساری محبتیں جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ دکھ، تکلیف اور اس کا انجام سوائے ذلت اور گمراہی اور جہنم کی آگ کے کچھ بھی نہیں ہے. محبت صرف ہی کائنات کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے. باقی محبتیں اللہ کے لے کے جائیں گے. اللہ کے نبی سے ہم کیوں سب سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ، اللہ ان کے دل عقیدہ تھا، بلکہ اللہ نے انہیں عصمت دی تھی. تو ہمیں ساری محبت اسی طرح ہم محبت جو ہے اللہ کے لیے کریں گے تو اس طرح کریں گے. اپنی اولادوں سے بھی کریں گے تو اسی طرح ہوگی. ہمارے اپنے جو ہے وہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو اولاد اور والد تمہارا فتنہ ہے، یہ تمہارے دشمن ہے. تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تمہیں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں اگر وہ تربیت ان کی صحیح نہیں ہوئی. تو اسی طرح ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کے بغیر، اللہ کی محبت کے بغیر جو ہے وہ اپاہج زندگی ہے انسان کی، وہ بغیر روح کے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مومنوں کو جو لذت سکون ملتا ہے دنیا میں، اسے بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ صرف اسے نصیب ہوتا ہے جسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. ورنہ سارا دن قلب اضطراب، دنیا کے دھندے میں، فسق و فجور میں، اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کافروں کی طرح کہ جن میں اللہ کی محبت کا ذرہ برابر نہیں ہوتا. تو جیسے انہیں زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ نشے میں زندہ رہیں یا خودکشیاں کر لیں. کیونکہ اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی جو روح رکھی اندر، یہ اس کی غذا ہے، دل کی غذا ہے. اس کے بغیر انسان بغیر پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، اسے کوئی سکون نہیں ملتا ہے. اسے جیسے کافر کر رہے ہیں، سب سے بڑے امیر ملکوں کے سب سے بڑے امیر لوگ جو ہیں، کسی امیر سے پوچھ لیں، اس کی زندگی جا کے دیکھ لیں، اس کی زندگی سوائے غم، تکلیف، دکھ اور جو ہے قلب اور اضطراب سے اس طرح بھری کہ اسے ایک منٹ کے لیے سکون نہیں ملتا. یہ سزا ہے دنیا میں. جب ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت عظمت چھوڑی، اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑا، تو یہ سزا ہے پورے معاشرے میں کہ ہم کافروں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ بھی نہیں ہے. اسی سے پہچان سکتے ہیں سب کو، ہم کو، اپنی اولادوں کو، اپنوں کو، اور اپنے سب چیز کو دنیا میں جو ہے وہ پہچانتے ہیں کہ اس کے بغیر کیونکہ زندگی نہیں. تو روح اللہ کی طرف سے آئی تو وہ تو تڑپتی ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سب سے زیادہ امیر لوگ کرتے ہیں، جو غریب ہے وہی یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ مجھے دولت مل جائے تو مجھے ساری لذت اور سکون مل جائے گا. آپ ان کی زندگی جا کے دیکھیں. کئی لوگوں نے دیکھی ہے، ہم نے، ہمارے جیسے لوگوں نے بڑے قریب سے دیکھے ہیں لوگوں کی زندگی. ایک منٹ کے لیے چین نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ خودکشیاں امیر ملکوں میں ہو رہی ہیں. اسی طرح مسلمان ہیں، جب اللہ کی محبت نکل گئی، اللہ تعالیٰ ان سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان نکل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت باقی نہیں رہی، ذرا نہیں باقی رہتا بعض کا ند بن کے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو مسلمان ہے، کتنی دنیا کی تعداد ہے، کتنے جو امیر لوگ ہیں، سوائے نشوں کے، سوائے باطل کے، کبھی وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے. کیوں؟ یا تو خودکشی کر لیں گے جیسے کافر کرتے ہیں، یا پھر وہ نشوں کے عادی بن جائیں گے. تو جتنا بھی نشہ کیا جاتا ہے، جتنا بھی ہے جو پھیل رہا ہے پاکستان میں آگ کی طرح، اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ہے کہ دل میں کوئی اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں، جو اس کو اپنی خواہشات سے اور حیثیت سے روک سکے. یہ ایسے ہی جیسے گریوٹی روکنے کے لیے، جو کوئی چیز کو اگر گریوٹی سے روکنا ہے، گرنے سے روکنا ہے، تو اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ان سے تعلق ہے جو روکتا ہے. کیونکہ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ جنت ملنی ہے، سب کچھ ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی، تو کتنی محبت ہوگی. وہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بھی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الدینار، تائس عبد الخمیسہ،
کہ بندہ پجاری سونے چاندی کا، مال دولت کا، کپڑے کا، صبح سے لے کر شام تک کپڑا خریدتے ہیں، ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھ سکتے، جوتے خریدتے ہیں، صبح سے شام تک جو ہے ہم سونے چاندی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک کھانے پینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو کچن ہے اس سے نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے اللہ کو، اللہ کی محبت کو نہیں جانتے تھے. جو جانتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چولہے نہیں چلتے تھے 3 مہینے تک. تو یہ سارے کے سارا وبال اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے سے آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف تو ہم نے کیا بیان کرنی، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کو معرفت نہیں جانتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو دلوں سے یہ ند نکال کے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دے. اور یہ ند جو ہے وہ الہ بن جاتے ہیں. الہ جو بنایا نہیں جاتا بن جاتے ہیں، خود بخود بن جاتے ہیں. کیوں بن جاتے ہیں؟ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. اور یہ حدیث جو بخاری کی ہے یا دوسری حدیث ہیں کہ انسان کس طرح سونے چاندی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف طور پر کہہ دیا افرأیت من اتخذ، کیا تو نے دیکھا نہیں اس کو الہ ہوا، اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا کے بیٹھا، دن رات اس کی پوجا کر رہا ہے، دن رات پیٹ کی پوجا کر رہا ہے، دن رات الہ بنایا ہوا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اسے فسق فجور کے شیطان کے ساتھ مل کر کہتا ہے، سارا دن جو ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں پڑھ سکتا، سارا دن جو غلط کاموں میں گزارتا ہے، تو وہ اپنے نفس کو اپنا الہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، دن رات اس کی پوجا کرتا ہے. دن جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اسے کوئی شوق نہ کوئی اس کے دل میں ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس کی خواہش نفس پوری ہو جائے، بس صرف اور صرف دن رات. اگر کپڑے کے پیچھے لگ گیا تو سارا دن گلیوں بازاروں شہروں میں پھرتا رہے گا. اسی طرح اگر جوتے کے پیچھے لگ گیا جوتا خریدنے میں سارا دن رہے گا. لیکن وہی شخص ہے جس کو کہہ دے کہ کوئی قرآن کا درس سن لو، کوئی اللہ کے تعالیٰ کی معرفت جان لو، جو اتنی کتابیں لکھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، ان میں سے کوئی پڑھ لو، اللہ کی محبت کا ذرہ پیدا داخل ہو جائے. تو اس وقت کیونکہ ند اور انداد اور شرک ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ جو انسان کے گناہوں کا وبال ہے وہ اس کے دل میں یہ نور آنے ہی نہیں دے گا. بلکہ جب انسان الہ اپنے نفس کو بناتا ہے تو اللہ نے اسی آیت میں فرما دیا کہ وہ کیا کرے گا کہ ختم اعلیٰ سمع، اس کے کانوں پہ مہر لگ جائے گی، وہ علی قلب، اور دل پہ مہر لگ جائے گی. نہ کوئی کان سے کوئی چیز اس کے دل میں کان سے داخل ہو سکتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت سمجھ سکتا ہے، اللہ کا قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ دل سے. مہر لگ گئی، اپنی خواہش نفس کے پیچھے دن رات چل گیا. ایک مطلب کہ 50 60 سال عمر ہوگی، اسے کوئی پتہ نہیں سوائے خواہش نفس کا، سوائے اپنے جو پیٹ پوجا کے، سوائے کپڑوں کے، سوائے جو ہے دوسری چیزوں کے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی اس کی کرتوتوں کی وجہ سے. تو اور جو ہے آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردے کر ڈال دیے. اسی آدمی بتایا کہ کیا یہ سزا ہے کہ ند بنایا، نذیر بنایا، پوجا شروع کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں شروع کیا تو ند بن جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ند الہ بن جائیں گے اس کے کہ الہ معبود سچا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم نے کلمہ میں شہادت دی، ہم نے کہا کہ آئی بیئر ٹیسٹیمونی، میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی معبود نہیں، یعنی معبود کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں جس سے محبت کی جائے ذاتی طور پہ، کوئی بھی ایسا نہیں جس سے مانگا جائے، کوئی بھی ایسا نہیں جس پہ توکل کی جائے، جس پہ رجوع کیا جائے، جس کے لیے صبر کیا جائے، جس کے لیے توکل کی جائے. یہ سارے کے سارے جو ہے کلمے کے معنی میں آتے ہیں، کیونکہ یہ اگر سارے راسخ نہیں ہوں گے تو انسان معبود جو غیر اللہ کو بنا لے گا. اور یہ معبود ند بنیں گے کیا کہ وہ محبت میں بنیں گے، اور یہ محبت ند جو ہیں وہ کیا ہوں گے، کنٹراڈکشن کر کے بعض اوقات جو ہے اس حد تک لے جائیں گے کہ انسان خالد مخلد نار ہو جائے گا اگر وہ اس کی ساری زندگی اس پہ گزار دیتا ہے. لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نہ انسان کپڑے کے لیے خودکشی کرتا ہے، نہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، تو وہ اس وقت تک جو ہے وہ خالد مخلد نار نہیں ہوتا جب تک کہ خودکشی کہاں ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز میں ہوتا ہے جس سے ساری
امتیں گمراہ ہوئی ہیں، جس سے یہود و نصارہ، ہندو جو بھی ہے گمراہ ہوا ہے، جو بھی جہنم کی وادی میں گرایا خالد مخلد نار ہوتا ہے، وہ خشوع ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کرنا، الہ اس طرح بنانا کہ وہ جو ہے یہ سمجھے کہ یہ مجھے جنت بھی لے کے دے جائے گا اور اللہ کے عذاب سے بھی قیامت کے دن بچا لے گئے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں صالحین کی، یہ مسلم کی حدیث ہے ابن عباس کی، صالحین کے ند اور نذیر بنائے گئے تھے، ان کی تصویریں بنائی گئی، ان کی قبریں بنائی گئی تھی، ان کی پوجا کی گئی تھی، اس لیے پوجا کی گئی تھی کہ وہ اللہ سے شفارشی ہیں، ہمارے شفاعت کریں گے اور ہمیں بخشا لیں گے۔ ایسی شفاعت جو یہ سمجھے انسان کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مجھے مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر ہو سکتی ہے، تو وہ ند نذیر الہ اور خضوع خشوع میں بنیں گے، جس کی وجہ سے ساری قومیں جہنم کے ایندھن بن گئی ہیں۔ اور یہ شیطان کا یہی چال ہے کہ وہ جو ہے جب انسان بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، سب کچھ وہ نہ نماز نہ روزہ حج بھی خاص نہیں کرتا، اللہ کی محبت نہیں، قرآن نہیں، سب غلط کام کرتا ہے، جو لاکھوں رشوتیں لیتا ہے، کروڑوں اربوں رشوتیں لیتا ہے، سب کوئی گناہ کے کام کرتا ہے، تو اب شیطان کہتا ہے کہ کہاں جائے گا، کدھر جائے گا؟ اب شیطان اپنی پوجا کراتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے وارننگ دی ہے، بتایا کہ بنی آدم کو اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہیں کرتے۔ شیطان کی پوجا کیسے ہم کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہمیں اس وقت شیطان مل جاتا ہے، جیسے وہ ند نذیر جو ہے بنتے ہیں کہ ہمیں یہ گدی نشین بچا لے گا، یہ پیر قیامت کے دن جھنڈا ہوگا اس کے نیچے چلے جائیں گے، تو وہ اصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند شریک جو ہے وہ خضوع خشوع میں جاتے ہیں، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو قبریں بنائی ہوئی ہیں، یہ مقبرے بنائے ہیں جن پہ کروڑوں مال خرچ کر کے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، تو وہ مشرکین مکہ کی طرح ہے۔ مشرکین مکہ کی طرح کہ اس لیے ہے کہ وہ کتب ابدال نجب یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ کے ہم ان کی جو ہے عبادت کرتے ہیں ذاتی طور پہ نہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسے بنائیں مقبرے، ایسے بنائیں درخت، شجر، کوئی بھی چیز جو ہمیں اللہ کی جنت لے کے دے سکتے ہیں، یا ایسے کہ مشکلیں ہماری حل کر سکتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث اعظم، یا پیر دستگیر، یا بہاولک، بیڑا دھک، تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کافر خالد مخلد نار ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے جو ساری قوموں کی، کہ اس اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کی بادشاہیت، کنگڈم، ساورنٹی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر جو یہ مخلوق بنائی، آدم علیہ السلام کا اسکیلٹن بنایا، اس میں روح پھونکی اور یہ خلیفہ بنایا انسان کو، سب کا سب انکار ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس کائنات کے اندر۔ کیسے انکار ہے؟ اللہ نے امتحان کے لیے بنایا، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ بعض کا قرآن جن میں ہم زیادہ پڑھتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ضرور میں تمہیں آزماؤں گا۔ یہ اس آزمائش کو اللہ نے دنیا کو سجا کے بعد آزمائش دیکھی کہ کس کے دل میں محبت زیادہ ہے میری، کس کے دل میں محبت بالکل نہیں ہے، کیونکہ محبت ہی ایسی دل ہے جو ان سب چیزوں کو ٹھکرا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور عبادت کی طرف آ جائے گی۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اسے آزمانا بھی ہے، اسے دکھ تکلیف بھی دینے ہے، اسے راحت بھی دینی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے قائم کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ محبت انسان کی ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، ظاہر ہو نہیں سکتی۔ کیا اس وقت ظاہر ہوگی جب کیا ہوگا؟ جب دکھ تکلیفیں آئے گی تو ہم دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے، تو اس سے پتہ چلے گا۔ دنیا میں دیکھ لیں آپ، اگر کسی سے محبت ہو جاتی تو انسان جو ہے اس کی محبت کا جو جس سے جو محبوب ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مرد ہو چاہے غیر عورت ہو، یہ سب سے بڑا جو فتنہ فساد اس وقت ڈلا ہوا ہے، جو الہ بنایا جاتا ہے، جو محبوب بنایا جاتا ہے، جو بعض اوقات کفر اور شرک سے خالد مخلد نار کر دیتا ہے۔ شیخ علیہ السلام ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب غاثۃ اللحفان میں بیان کیا ہے کہ وہ سارے کے سارا معاشرہ جو اس وقت پھیلا ہوا ہے، وہ فلم اور ڈراموں کے ذریعے غیر اللہ کی محبت، غیر محرم کی محبت اتنی ڈال دی جاتی ہے کہ انسان کو جو معاشرے میں ساتھ اٹھاتا ہے، مسلمان کافر ہے یا کچھ بھی ہے، اسے سوائے اس محبت کے کسی کا بھی نہیں پتہ چلتا۔
جو اسے خالد مخلد نار تک کر دیتی ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، جا کے کتاب پڑھ لیں، اسے اردو میں آ گئی غاثۃ اللہفان موجود ہے، اس میں کتنا جو ہے غیر اللہ کا بننا جو کتنا، اگر اس کتاب کو ہم پڑھ لیں تو کبھی بھی کفر شرک نہیں پڑھیں، اور یہ انٹرنیٹ پہ ہر جگہ پہ موجود ہے اس وقت، اردو زبان میں اس کو ترجمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت اور ان کے درجے بڑھائے جنہوں نے اس کو ترجمہ کیا۔ تو اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو کس طرح غیر اللہ کی محبت اگر ڈل جائے تو کس طرح انجام ہوتا ہے، انسان خالد مخلد نار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دن رات پڑھنا ہے، اس کے لیے اپنی جان جو ہے علم کے لیے کہ اللہ کی محبت معرفت داخل ہو جائے، نہ کہ اگر غیر اللہ کی داخل ہوئے۔ جو ہم کس بات پہ کہہ رہے تھے کہ جو خالد مخلد نار کرتے وہ یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں کہ کیا کہ انہوں نے معبود بنایا، الہ بنایا، تو ان کی وہ مانے یا نہ مانے خوشو کیوں کرتے ہیں؟ انہیں جب کروڑوں میلوں کی جنت لے دیں گے، انہیں جب جو ہے وہ سارا کچھ ان کو جو ہے دنیا میں بھی ان کے مدد کے لیے نعرے لگائیں کہ وہ دے سکتے ہیں، تو وہ خوشی ہوگی، کلمے سے کفر ہو جائے گا اور کبھی بھی انسان جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ ساری دنیا کے انبیاء بھی، سارے انبیاء جو ہیں وہ اگر بھی شارج کریں گے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے کہ اس نے ساری اللہ تعالیٰ کی عظمت شان، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق پیدا کرنا، زمین آسمان پیدا کرنا، اس کو ناحق اور باطل قرار دے دیا ہے اس نے، کیونکہ وہ امتحان جو لینا ہے اس سے نکل گیا، اس نے جعلی ڈگری لے لی، پیر نے جعلی ڈگری دے دی، بت نے جعلی ڈگری دے دی، قبر والے نے جعلی ڈگری دے دی۔ یہ وہ اصل کفر اور شرک ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خالد مخلد نار ہوتا ہے۔ دوسرا باقی ند امداد وہ بنتے ہیں، انسان سے نکل نہیں سکتے، بعض کا جتنی محبت ہوگی اتنے رہیں گے، جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، بعض کا جو ہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگوں سے محبت کیوں کرتے ہیں، بعض کا تو جتنی ان میں جو ہے وہ ان میں اچھائیاں ہوں گی، جتنی اللہ کی محبت ہوگی اس لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی شخص سے جو ہے مجرد نفرت نہیں کر سکتے، اگر وہ گناہ گار بھی ہے، بدکار بھی ہے، تو اس میں اللہ کی اگر محبت ہے تو اسی حساب سے ہوگی ہماری اس کے ساتھ تعلقات۔ اسی طرح کسی سے بھی ہم مجرد طور پر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اسے محبت نہیں نکال سکتے، کیوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ تو اسی طرح ہمیں ہر وہ چیز شخص جس نے اللہ کی عبادت میں ند بنا رکھے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ان پہ حجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، کیوں کہ اس وقت حجت پوری کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، علم بہت کم ہے اور لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ کون پڑھتا ہے کتابیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، ابن قیم الجوزی کی، کون پڑھتا ہے احمد بن حنبل کی، کون پڑھتا ہے کتابیں جو ہزاروں نہیں لاکھوں ائمہ کی جو کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھتے ہم لوگ، یہ اسی کا وبال ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اپاہج ہے معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔